یہ سارے سوالات ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی سے بیرسٹر عمیر نیازی موجود ہیں. عمیر نیازی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میرے ذہن میں جو زیادہ کویسچن آتا ہے جب گرینڈ الائنس کی سارے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ساری اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں پی ٹی آئی سے ہٹ کے، دے آر سینٹرڈ اراؤنڈ دا فیکٹ کہ فریش الیکشنز ہونے چاہیے، اور 2024 کے جو جنرل الیکشنز تھے ان کی لیجیٹیمیسی پہ بھی وہ سوال اٹھاتے ہیں. اس وقت جو پولیٹیکل فریڈم ہے وہ اس کی بھی بات کرتے ہیں. یہ تو سارے وہ پوائنٹس ہیں جس پہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بالکل ون پیج پہ ہیں. بٹ آپ لوگوں کے ایجنڈا پہ آف کورس یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بانی کو ریلیز کرانا ہے، آپ لوگوں نے لیگل فرنٹ پہ بھی ایک اسٹریٹجی لے کے چلنی ہے. تو کیا یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس ڈوئل اسٹریٹجی پہ چل سکے گا کہ کچھ ایجنڈاز تو آپ کے ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہوں اور اس پہ آپ لوگ ان کے ساتھ چلیں، لیکن آپ لوگ ایک پیرلل اپنی اسٹریٹجی بھی لے کے چلیں جس میں آپ نے کس طریقے سے پریشر ماؤنٹ کرنا ہے بانی پی ٹی آئی کو ریلیز کرانے کے لیے وہ بھی کر سکیں؟ اور کیا اس طرح کی ڈوئل اسٹریٹجی پہ باقی کے لوگ اگری کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی جو آپ کا کافی ڈیٹیل سوال ہے، اور یہ آپ نے اس میں ایک قسم کے کئی طرح کے کنسرنس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر رہی ہیں کہ جو اپوزیشن کی ڈفرینٹ جماعتوں کی طرف سے ہو سکتے ہیں. اور ون آف دا کنسرن یہ بھی کسی کا ہو سکتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی کنسرن ہو سکتا ہے کہ دیکھیں الزامات یہ لگتے ہیں، دیکھیں ابھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیا ہوا ہے ان تمام جماعتوں نے. جی. اگر 8 فروری کے الیکشن کو ریگڈ الیکشن کہہ رہے ہیں تو وہ کسی طرف الزام ٹھہرا رہے ہیں. تو کل کو کوئی ان میں سے ون آف دی پارٹنرز کہیں اپنی پوزیشن چینج نہ کر لے کہ ایک بہتر ڈیل کاو آؤٹ کر کے اس الائنس سے نکل جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ساتھ بات چیت کرنے سے زیادہ کلیریفائی ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ نیچرلی دیکھیں تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی ہے، اس کے ورکرز کا ایجنڈا اس کے سامنے ہے. ظاہری بات ہے جب ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے تھے تو ہم نے 2 کمیشنز کا مطالبہ رکھا تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنے ورکرز کے ریلیز کی بات کی تھی. مگر اگر آپ براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں، یہ الائنس جو بنا ہے یہ 8 فروری کے الیکشن کی حد تک تو ان تمام جماعتوں کا کنسنسس ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے تھے. ساتھ ہی ساتھ اس چیز پہ بھی کنسنسس ہے. اگر آپ ان کا جوائنٹ اعلانیہ دیکھیں جو 2 دن کی پریس کانفرنس کا تھا، کہ وہ اس ملک میں رول آف لاء کی بھی بحالی، آئین کی بحالی کی بات بھی کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آئین اگر اپنی صحیح فارم میں ریسٹور ہو جاتا ہے اس ملک میں، اگر عدلیہ واقعی طور پہ آزاد ہو جاتی ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ایک قدغن ڈالی گئی عدلیہ پہ، اگر وہ ساری چیزوں سے نکل آتے ہیں تو یہ دیکھیں کیسز کے لیے رہائی ڈیمانڈ کرے بغیر بھی کیسز ریزالو ہو جائیں گے. ڈیو پروسیس آف لاء میں یہ لوگ سارے ریلیز ہوتے ہیں انکلوڈنگ چیئرمین عمران خان، کیونکہ دیکھیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. آپ وہ ہاں جی. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جو سب سے بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، دیکھیں کہ عمران خان کے لیے ایک ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ کیوں کیا جا رہا ہے. دیکھیں اور بھی تو وزیر اعظم اس ملک میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پروسیس سے گزرے ہیں، مگر ان میں سے تو کسی کا جیل ٹرائل نہیں ہوا. ایک سنگل آؤٹ عمران خان کو کیا جا رہا ہے. اب 5 اگست دوبارہ ہم ایک سائیکل 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے عمران خان کی گرفتاری کو. آج تک عوام کو ایک جھلک آپ نے عمران خان کی نہیں دیکھنے دی. مطلب کس چیز کا خوف ہے؟ بات ہے کہ عمران خان کی بات عمران خان کے منہ سے لوگ سن لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے، مگر نہیں، ایک سسٹم کو ایک عجیب ہجان کی کیفیت قائم کی ہوئی ہے. طرح طرح کی افواہیں جو ہے نا پیدا کی جاتی ہیں. اور ابھی لاسٹ 2 پیشیوں کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی سی کورٹ آتی ہے، ایک دن پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جی آج عدالت نہیں ہوگی، اور پچھلے 10-12 دن سے ایک ایسی کیفیت ہے کہ خان صاحب کی ایکسیس بھی ریسٹرکٹ کر دی گئی. تو یہ ساری بائی ڈیزائن کی جا رہی ہیں. مگر پھر بھی دیکھیں الائنس میں جب ہم گھس رہے ہیں، ظاہری بات ہے الائنس میں جو بھی ٹرمز ٹی او آرز طے ہوں گے وہ اس کو پی ٹی آئی فالو کرے گی. اچھا عمیر صاحب، جو اپوزیشن الائنس کی جب بھی بات ہوتی ہے تو جو ایک ڈسپلے پہ مائنڈ جاتا ہے وہ یہی جاتا ہے کہ آف کورس ریلیاں ہوں گی، جلوس ہوں گے، لیکن وہ سب تو ہو نہیں پا رہا. جو کرنٹ سرکمسٹانسز ہیں، آپ لوگوں نے 2 روز کی کانفرنس بڑی مشکل سے کی. تو اب آپٹکس کیا ہوں گے اس الائنس کے؟ آف کورس یہ ایک تحریک کی طرح ٹائم لے گی، یہ ڈیمانڈز بھی بہت بڑی ہیں، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشن کو آپ کہہ رہے ہیں اپنی اصل شکل میں بحال ہو. ایسی تحریکیں تو کئی دفعہ بہت لمبی چلتی ہیں. تو آپٹکس کیا ہوں گے اس کے؟ اچھا جی، دیکھیں یہ تو ابھی کیونکہ پارٹیز آپس میں اس وقت نیگوشیشن فیز میں ہے، بہتر تو یہی ہے کہ ان کی طرف سے اس چیز پہ وہ بتائیں گے. مگر جو ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ جو میں جس طرح سے دیکھتا ہوں، دیکھیں جتنا زیادہ تنگی ہوگی
اتنا زیادہ ریئیکشن آئے گا، اتنی ہی یہ زیادہ تحریک جو ہے نا زور پکڑے گی. اور جو ماحول میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے لیے خود جو ہے نا کام کر رہے ہیں. حکومت جو ہے نا اپنی شپ کو تو سنبھال نہیں سک رہی، ان کا فوکس ہی جو ہے نا غلط ہوا ہے. یا تو ہوتا نا 1 سال کا ٹائم پیریڈ تھا کہ عوام کے لیے کوئی ڈسٹریکشن کریٹ کرتے، کہ سمجھ آتی کہ جی عوام کو جی ہم سروس ڈلیوری اس سیکٹر میں بہتر کر دیا ہے، کچھ چیزیں نظر آتی، کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نظر آتا. وہ چیز ہے ہی نہیں. برعکس نظر کیا آ رہا ہے عوام کو کہ وہی گرم پکچر ہے، ایک مایوسی کا عالم ہے، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، 4 دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے. اور ایون دیکھیں نا عوام کے لیول پہ ہم جتنا مرضی ڈینائی کرتے رہیں کہ جی سب اچھا ہے کرتے رہیں، مگر حالت کیا ہے کہ کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک عام لیٹیگنٹ نے اپنے آپ کو آگ لگائی اور الٹیمیٹلی آج اس کی ڈیتھ ہو گئی. مطلب یہ چیزیں ہیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ نظام عدل پہ لوگوں کے سوالیہ نشان ہے. ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گردی کا رائز ہے، آج آپ دیکھ لیں مولانا سمیع الحق کے بیٹے، ان کی شہادت ہوئی سوسائیڈ اٹیک، مطلب جمعے کی نماز کے وقت. اسی طرح کوئٹہ کا بلاسٹ. مطلب لا اینڈ آرڈر کسی چیز پہ بھی اس حکومت کی توجہ نہیں، اور جس وجہ سے عوام کی پریشانی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. تو انوائرمنٹ تو خود ہی اسٹیج بیسیکلی سیٹ ہو چکا ہے. بس ان پارٹیز نے اکٹھے ہو کے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنانی ہے. جس دن یہ نکلنے کا اعلان کریں گے میرے خیال سے گورنمنٹ کے دن اس دن سے بہت تھوڑے ہو جائیں گے. رائٹ. میرا ایک پرسنل پرسپیکٹو ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آج کا جو واقعہ ہوا اکوڑا خٹک میں، ٹارگیٹڈ تھا اسیسینیشن جو تھی، اس کے علاوہ جو کے پی میں صورتحال ہے، بلوچستان میں جو صورتحال ہے، اور افغانستان کے ساتھ ایک وائڈر پکچر میں کانفلکٹ بڑا ہوتا نظر آ رہا ہے، جو ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کے کانٹیکسٹ پہ میں بات کر رہی ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ یہاں سے اپنا اسلحہ واپس لینے کی بات کر رہے ہیں. سو دیر از سم تھنگ سمرنگ. ہمیں نہیں پتہ وہ کس شکل میں سامنے آئے گا، لیکن اس کا ایک جو میں نکال رہی ہوں اس میں سے فائنل ڈرافٹ، وہ یہ ضرور ہے کہ حالات یہاں ابھی مزید خراب ہوں گے. کیپنگ دیٹ ان مائنڈ، انٹرنلی بھی ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی چلتی رہے؟ آف کورس پولیٹکس بھی ہوتی رہنی چاہیے. کسی بھی بہانے سے کسی کو روکنا کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی آئینی رائٹ پریکٹس نہ کریں، لیکن بہرحال حالات خراب ہیں، گورنمنٹ مانے یا نہ مانے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو نیشنل انٹرسٹ میں کب تک یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی چلتی رہے گی؟ اس کا حل کیا ہے اور آپ کو کب تک حل ہوتا نظر آ رہا ہے یہ؟ اچھا جی دیکھیں، حل کے لیے تو ایک بڑا رستہ اس گورنمنٹ کو دیا گیا تھا، اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے ایک ہو گیا الیکشن، ریگڈ الیکشن ہے، بھرپور طریقے سے الیکشن پٹیشنز اس کا واضح ثبوت ہے، فارم 45 بھی لوگوں نے سامنے لا کے رکھ دی ہے، مگر آج تک ان پہ کچھ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ گورنمنٹ نے اس جو مینڈیٹ زبردستی ان کو بسٹو کیا گیا تھا اس کا غلط استعمال کیا. انہوں نے کیا کیا؟ الیکشن ایکٹ کی ترامیم کی. کیا کیا کہ ایگزسٹنگ ہائی کورٹ کی ججز کی جگہ پہ ریٹائرڈ ججز بٹھا دیے گئے. اسی طرح دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ریزرو سیٹ کے حوالے سے، تو اس کو نلیفائی کرنے کے لیے پھر ایک ایکٹ امینڈمنٹ لے آئے الیکشن ایکٹ میں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ آواز بند کرنی تھی تو آپ نے پیکا انٹروڈیوس کرا دیا. اور اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو ہوتا تھے کہ لوگوں کو آف ایئر کیا جاتا تھا کہ جی اس گیسٹ کو نہیں لینا، اب اینکرز آف ایئر ہو رہے ہیں اور بڑے تیزی سے ہو رہے ہیں، اور انوائرمنٹ وہ بن رہی ہے کہ پورا ملک اس وقت پی ٹی وی پلس بننے جا رہا ہے. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو یہ تو سیریس ری تھنکنگ ریکوائرڈ ہوگی. دیکھیں آپ ہر فرنٹ پہ نہیں لڑ سکتے، باہر آپ لڑنے کو تیار ہیں تو پوری قوم آپ کے ساتھ لڑنے میں ساتھ دے گی، اس میں کوئی نہیں. مگر بات یہ ہے کہ جو پلرز آف دی اسٹیٹ ہیں ان کو تو کسی نے کانفیڈنس میں لینا ہے نا. کیا یہ اسمبلی خالی انسٹرومنٹ ہے کہ بیڈ لیجسلیشن کا، کہ خالی جو بھی غلط کام کرانا ہے، جو بھی غلط لیجسلیشن ہے وہ اس سے پاس کرانی ہے، یا کہ پالیسی ڈیسیجن اس اسمبلی کے ذریعے لینا ہے کہ آپ ادھر اپنی جو ہے نا جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے فورن افیئرس کی، کوئی معاملات ہیں، کوئی اور ایکسٹرنل تھریٹ ہے، اس کو لائیں ہاؤس میں ڈسکس کریں، ہاؤس کی کلیکٹیو وزڈم سے فائدہ لیں، سب کو اپنی بیک پہ لائیں. دیکھیں خالی دیکھیں ہم اگر اپنی اکانومی کو اسی طرح چلاتے رہیں کہ جی اس ریجن میں انسٹیبلٹی رہے گی اور اسی انسٹیبلٹی پہ ہماری اکانومی تھرائیو کرے گی، تو یہ اب وہ دور گزر گیا ہے. اب دور ہے اکنامک مائٹ کا. دیکھیں آپ کے ساتھ میں کارنر میں بیٹھا ہوا ہے انڈیا، بیٹھا ہوا ہے، وہ ساتھ ہی ہمارے آزاد ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا آگے چلا گیا. اگر ہم نے اس کو کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں اپنی پالیسی، اپنا ویژن کی ڈائریکشن ری الائن کرنی پڑے گی. Right. My final question to you.
یہ بات سب ایگری کرتے ہیں کہ اگر اسٹریٹ پاور کسی کے پاس ہے اور وہ اسٹریٹ پاور وہ دکھا بھی سکتے ہیں تو وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے. بیکاز کچھ لوگ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں, لیکن پاکستان کے ریئلسٹک حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اف دیر از سم ون جو گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چل پایا ہے تو وہ وہی ہیں. وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار کیوں نہیں ہے, اسپیشلی جب ہم ایک دفعہ پریسیڈنٹ دیکھ چکے ہیں کہ 26 امینڈمنٹ میں آپ لوگوں کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آن بورڈ رکھا تھا. اب کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں اسٹریٹ پاور کا مسئلہ نہیں ہے. اسٹریٹ پاور اس وقت اس ملک میں جتنی پی ٹی آئی کے پاس ہے شاید ہی کسی جماعت کے پاس ہسٹوریکلی رہی ہو, مگر اس وقت ایشو یہ ہے کیونکہ ایک کنسنسس ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کا اور انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے, مگر کیونکہ ایک بیٹر پاسٹ بھی ہے. کیونکہ دیکھیں جب پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ رہی تو مولانا صاحب اس کا حصہ تھے, تو ظاہری بات ہے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اس سے پہلے عمران خان صاحب کے اگینسٹ آیا تو ایک بٹر میموریز ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہماری طرف سے بھی ظاہری بات ہے اگر کوئی لفظی گولہ باری ہوئی ہے تو اس کا بھی ایک اثر ہے. تو ان چیزوں کا اثر زائل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں جو ہوں گی بیک ٹو بیک نشستیں اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح ہی عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی رہنماؤں کی ایکسیس ریسٹور ہوتی ہے تو ایک آپ کو واضح ڈیفرنٹ چینج نظر آئے گا اور پارٹیز کلوز ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی.